السلام علیکم، سیمبیش اسٹاک میں آپ کو خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ آج کا ہمارا ناول ہے عشق اپنی مثال آپ تھا، جس کی رائٹر ہیں سیدہ رمشا تقیر۔ تو چلے شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ سنو، تم سے کوئی پوچھے کبھی مطلب محبت کا، تو اس کو کچھ بتانے سے ذرا پہلے ٹھہر جانا۔ اٹھا کر ہاتھ سر پر ڈال کر اتنا فقط کہنا، محبت ابتدا سے انتہا تک درد کا پیکر، محبت بے پناہ تکلیف کا اجڑا ہوا منظر۔ گلوں کو بھی محبت آرزوئے ہار دیتی ہے، محبت خاموشی سے دھیرے دھیرے مار دیتی ہے۔ وہ سیڑھیوں سے اتر کر لاؤنج کی جانب جا رہی تھی جب اس کی سماعت سے کسی کے زاروں قطار رونے کی آوازیں ٹکرائیں۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما، تو اللہ ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو میری دعاؤں کو رد نہیں کر سکتا۔ میرے دل سے اس کی محبت کو نکال دے، یا تو پھر میرے لیے اس دنیا میں آسانی پیدا کر دے۔ وہ روتی سسکتی آواز سننے والے کا دل اندر تک چیر دیتی۔ کیا یہ کبیر سکندر رو رہا ہے؟ رابی نے خود سے سوال کیا۔ نہیں نہیں، وہ کیوں روئیں گے بھلا؟ ان کو تو ازل سے ہی مایا سے محبت نہیں تھی۔ وہ سب تو جھوٹ تھا، اور جھوٹ پہ مبنی رشتے میں کچھ بھی ہو، محبت نہیں ہو سکتی۔ بڑی ہمت کر کے وہ آوازوں کی سمت بڑھتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر پڑی کہ واقعی کبیر سکندر رو رہا ہے۔ وہ تھوک گلے میں نگلتے ہوئے سوچتی ہے کہ کیا کبیر سکندر اتنا کمزور ہے کہ ایک ایسی لڑکی کے لیے رو رہا ہے جو بے وفا تھی، جھوٹی تھی اور سب سے بڑھ کے کم ظرف تھی۔ آج مجھے بہت افسوس ہوا کبیر سکندر کہ تم ایک کم ظرف لڑکی کے لیے اپنے قیمتی آنسو بہا رہے ہو، رابی نے تلملاتے ہوئے کہا۔ تو مزید افسوس کرو پھر، کیونکہ کبیر سکندر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ کبیر نے ایک جملہ بولنے کے بعد مزید کچھ نہیں کہا۔ کبیر، اگر وہ لڑکی آپ کو چاہتی ہوتی تو وہ یقیناً آپ سے نکاح میں آنے کے بعد آپ سے کسی صورت علیحدگی اختیار نہیں کرتی۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ وہ اللہ ہے، بھروسہ رکھیں، آپ کو وہ تنہا نہیں کرے گا، وہ ہر مشکل میں ساتھ دے گا۔ بے شک مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، آپ پریشان نہیں ہوں۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے۔ اس لمحے کبیر کے دل میں وہ قرب دیکھ کر رابی خوفزدہ ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا بھاگ جائے کبیر سکندر کو، اس قدر ٹوٹا ہوا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ رابی، رابی کہاں ہو بیٹا؟ ہنسی رات ہو گئی ہے، سونے لیٹ جاؤ، صبح آپ کو ماں پارا کو پڑھانے بھی جانا ہے۔ فاطمہ نے محبت بھرے لہجے میں رابی کو بلایا۔ جی امی، لیٹ رہی ہوں۔ رابی کمبل منہ پہ اوڑھے لیٹ جاتی ہے، اور ساری رات اسے وہی سارے سوچیں ستاتی رہیں۔ پھر پوری رات وہ سو نہیں سکی تھی۔ وہ صبح معمول کے مطابق ناشتہ کر رہی تھی، اپنی ماں، چچا زاویار اور کبیر سکندر کے ساتھ۔ زاویار بیٹے، آج تو آپ کا لاسٹ پیپر ہے نا؟ چچا سکندر نے زاویار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ جی چچا جان، آج لاسٹ پیپر ہے، اور اس کے بعد سید زاویار احمد اسکول کو حیرآباد کہہ دے گا۔ کبیر بھائی، آپ ہاتھ سے خاموش بیٹھے ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ زاویار نے پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، بیٹا میں امین چچا، پیر صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ آپ ان کا حجرے میں انتظار کریں، بس وہ آ رہے ہیں۔ یوں سب ناشتے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ کوئی جادوگری تو ہے اس لفظ محبت میں، ایک مدت سے میں اس کے زیر اثر بیٹھا ہوں۔ مایا، میں آج آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخر میرا قصور کیا تھا؟ آپ نے کیوں بے وفائی کی؟ کیوں دیا آپ نے مجھے دھوکہ؟ کیوں نکاح کے اگلے ماہ ہی خلا کا مطالبہ کر دیا؟ جواب دیں مجھے، میں جواب کا طلبگار ہوں۔ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں سید کبیر سکندر، اور اچھا یہی ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ میں اپنے جواب کا منتظر ہوں، اور جب تک مجھے میرا جواب نہیں مل جاتا میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ آج پورے 5 مہینے ہونے کو ہیں، میرا دم گھٹ رہا ہے اندر ہی اندر، اور اب مجھے ہر صورت اپنے ایک ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اگر آپ کو جواب ہی سننا ہے تو سنیں، میں نے آپ جیسے بد کردار مرد سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، اور مجھے جیسے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہوا میں نے آپ سے خلا لے لیا، اور یہی حقیقت ہے۔ میں بد کردار مرد؟ وہ اس کے اس انکشاف پر ہکا بکا رہ گیا۔ اور یہ کس نے کہا آپ سے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مایا کو دیکھا۔ میں اس کے آگے آپ سے کچھ نہیں کہنا چاہتی۔ خدا حافظ، اور امید ہے کہ آئندہ زندگی میں کبھی ہمارا آمنا سامنا ہی نہیں ہوگا۔ کہا سنا جو بھی ہو معاف کرنا، کچھ وعدے کیے نبھائے ہوں تو معاف کرنا، کچھ باتیں جو ہم دونوں کے بیچ ہوئیں ان میں کچھ برا بھلا کہا ہو تو معاف کرنا۔ مایا، کہاں سے آ رہی ہو؟ تمہارے تیور کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں مجھے۔ تمہاری تو کچھ عزت ہے نہیں معاشرے میں، ہماری عزت کا بھی جنازہ نکال دینا۔ منہ میں زبان ہے یا وہ بھی باہر رکھ کے آئی ہو؟ پھپھو نے نہایت ہی گستاخانہ لہجے میں کہا۔ مایا پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، اور وضو کر کے فوراً نماز کے لیے نیت باندھ دی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنا شروع کر دی۔ اے اللہ، مجھے معاف کر دے، میں نے ایک بے قصور کو آج بد کردار کہا، اور اس سے نہایت بدتمیزی سے بھی پیش آئی۔
اللہ پاک کبیر سکندر کے دل کا بوجھ ہلکا کر دے۔ اے اللہ ان پر رحم فرما دے۔ اللہ تو سب جانتا ہے کہ میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ آپ کبیر کے دل کو میری ناپاک محبت سے پاک کر دو۔ ان کے پاک دل سے میری تمام یادوں کو نکال دیں۔ بے شک تو دعا کو سننے والا ہے اور کوئی تیرے سوا معبود اور مددگار نہیں ہے۔ میری دعا قبول فرما، آمین۔ وہ روتی سے سکتی دعا سے فارغ ہوئی۔ اس نے ہونٹ بھیج کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے لال ہو رہی تھیں، اب کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر رہی تھی۔ میں نے ایسا کیا جرم کر دیا تھا جو اس نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگایا؟ کیا محبت کرنا جرم ہے؟ کیا محبت اس قدر رلاتی ہے؟ مجھے اپنا آپ فقیروں جیسا لگنے لگا ہے۔ بہت مان تھا مجھے اپنی محبت پہ، شاید یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ کبیر سکندر اپنی بے پناہ محبت کو ہی قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ رفتہ رفتہ تجھے بھول جائیں گے ہم، ایک دن یوں ہی مٹ جائیں گے ہم، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی ہم مشتاق، ایک دن یوں ہی گزر جائیں گے۔ یہ کہانی ہے سید کبیر سکندر کی، جو شہر کے جانے مانے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ نرم لب و لہجہ رکھنے والا، بڑے دل کا مالک، وہ جب چلے تو زمین رک جائے، سب کا آئیڈیل، کبیر سکندر۔ ان کا نام ہی ان کی شہرت کی بڑی وجہ ہے۔ سید اپنی ذات کی وجہ سے اس معاشرے میں بہت خاص حیثیت رکھتے ہیں، ان کا ایک الگ ہی مقام ہوتا ہے۔ شاید یہ اس لیے کہ وہ بہت دلدار، مہربان، مہمان نواز، امین، پاکیزہ اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ ان کی یہی خوبیاں ان کے لیے باعث عزت ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک کبیر ہے، میری بچپن کی محبت، جسے میرے بابا جان نے میرے لیے منتخب کیا تھا۔ لیکن کہتے ہیں نا، قسمت میں برائی ہو تو کچھ حادثات پیش آ جاتے ہیں، اور مایا میری زندگی کا وہی حادثہ تھی جو ہمارے خوشگوار زندگی میں ایک طوفان کی طرح داخل ہو گئی تھی۔ اتوار کا دن تھا جب ہم نے ڈنر کا ایک پلان بنایا اور ہم لزانیہ پوائنٹ گئے۔ کبیر کہنے لگا، وہاں کا لزانیہ بہترین ہوتا ہے۔ زویار نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی، جو کہ میرا چھوٹا اور لاڈلا بھائی ہے۔ پھر ہم نے وہاں ڈنر کیا۔ ہم ڈنر سے فارغ ہو کر نکلنے ہی والے تھے کہ اسی وقت کبیر کی نظر ایک مجبور لڑکی پر پڑی، جس کی پھپھو اس پر تنقیدی جملوں کی بارش کر رہی تھی، اور انہوں نے مایا سے کہا کہ اب گھر جب ہی لوٹنا جب اپنا پیٹ پالنے کی اوقات ہو جائے۔ آج رات کہ ممکن ہے سو نہ سکوں میں، یاد پھر آئی ہے نیندوں کو اڑانے والی۔ بس وہی لمحہ تھا جب رحم دل کبیر سکندر کو اس جھوٹی فریبی لڑکی پر ترس آ گیا، اور اس طرز کو انہوں نے محبت سمجھنے کی بھول کر لی۔ رابی، اتنی سرد رات ہے، باہر آنگن میں کیا کر رہی ہو؟ کبیر نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس نیند نہیں آ رہی، تب یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ اب تک جاگ رہے ہیں؟ خیریت؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے، سردیوں کی راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور جب اداسی بھی ساتھ ہو تو کافی زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں رابی، تم کبھی محبت نہ کرنا، یہ بندے کو ذلیل و خوار کر دیتی ہے، کہیں کا نہیں رہنے دیتی ہے محبت۔ اگر تمہیں کبھی محبت کرنی ہو تو خالص اللہ سے کرنا۔ ہاں وہ سچ ہی کہہ رہا تھا، محبت مار ڈالتی ہے۔ بس کبیر، آپ کو آج کیا ہو گیا ہے؟ اتنی گہری باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کبیر کی بات کاٹی۔ یہ باتیں بظاہر تو بہت چھوٹی معلوم ہو رہی ہیں، لیکن ابھی یہی حقیقت ہے، یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، اور جس نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ بات وہ خود سورۃ الحدید میں فرماتا ہے، یعنی دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ چلو اذان کا وقت ہو گیا ہے، میں چلا مسجد، تم بھی نماز کا اہتمام کرو۔ کبیر نے نماز کی دعوت دی۔ جی ضرور، رابی نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کراچی کی لائبریری باب اردو کتب خانہ میں بیٹھی تھی جب اس کی نظر ایک کتاب پہ لکھی ہوئی اس غزل پر پڑی۔ اسے یہ غزل کافی پسند آئی، کیونکہ وہ اس کے ایک ایک لفظ سے آشنا تھی۔ مایا اردو شاعری کی دیوانی تھی، وہ الفاظوں کو محسوس کر کے پڑھتی تھی، اور یہ غزل پڑھنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ اب گھٹ گھٹ کے زندگی نہیں گزارنی، اب مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ کرنا ہے۔ وہ لائبریری سے گھر جا رہی تھی کہ رستے میں اس کا سامنا کبیر سکندر سے ہوتا ہے۔ وہ اس بار اس کا راستہ نہیں روکتا ہے، پر کچھ لمحوں میں اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کا نام پکار رہی ہوتی ہے، کبیر سکندر کو۔ کبیر سکندر رکو۔ وہ یکدم پیچھے مڑتا ہے، لیکن اسے کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن میں نے آواز سنی تھی اور وہ مایا کی ہی آواز تھی، پر مایا مجھے کیوں بلائے گی؟ اس کی نظر میں تو میں ایک بد کردار انسان ہوں۔ حد ہوتی ہے کبیر سکندر، تمہیں آج بہت کام ہے اور تم ان بیکار سوچوں میں لگے ہو۔ اگر وقت پر پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہوا تو مسئلہ ہوگا۔ وہ خود سے ہی بات کرنے میں لگا تھا۔ کیا ہو رہا ہے کبیر؟ رابی نے سرسری سے سوال کیا۔ نتھنگ اسپیشل، بس پروجیکٹ بنا رہا ہوں۔ تم اس وقت یہاں؟ تمہارا تو پیپر تھا نا آج؟ ہاں پیپر تو تھا پر کینسل ہو گیا، امپورٹڈ حکومت نے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے اچانک۔ رابی نے تفصیل بیان کی۔ مطلب کہ کل ہڑتال ہے، یعنی آفس کا ایک دن ضائع؟ او مائی گاڈ یار، یہ ہماری حکومت کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک تو مہنگائی اتنی ہوگی ہے، غریبوں کا کیا بنے گا اس ملک میں؟ اور سفید پوش لوگ جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کا کیا ہوگا؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں رابی، اللہ ہم پر رحم کرے۔ یار ہٹاؤ یہ نیوز ہیڈ لائنز، تنگ آ گئے ہمیں ملک کے ان حالاتوں سے، کبیر نے بیزاری سے کہا۔ یہ بہت خود کو لبادوں میں چھپانے والے بات کرتے ہیں تو اوقات نکل آتی ہے۔
اوقات سے زیادہ دی گئی عزت اور محبت کم زلفوں کو کبھی راس نہیں آتی بیٹے۔ ہر انسان عزت اور محبت کے لائق نہیں ہوتا۔ انسان کا ظرف اس کی اوقات بتا دیتا ہے۔ تم پریشان نہ ہو، ہر کا وقت آتا ہے اور انشاءاللہ میرے بیٹا تمہارا دور آئے گا۔ تم سید سکندر علی کے صاحبزادے ہو۔ سکندر علی نے فخری علیحدہ میں بیٹے کو سراہا۔ سمجھ رہے ہو نا میرے بیٹے میری باتوں کو؟ جی بابا میں سمجھ رہا ہوں، آپ کی ہر بات میں مجھے پتہ ہے اللہ جو کرے گا اچھا ہی کرے گا۔ مایا کا ہر معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہی ہے انصاف کرنے والا۔ خیر بابا آپ راشن کا انتظام کروا دیں، آج میں غریبوں میں تقسیم کروں گا، نہ جانے کس غریب نے کھانا کھایا ہو اور کون بھوکا ہی سو گیا ہو۔ اس نے تعصب سے کہا۔ ہاں ضرور بیٹے، جب اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے تو ہم کیوں نہ اللہ کے راہ میں کچھ قربان کریں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ انشاءاللہ بابا اگر ہماری نیت صاف ہو تو اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا۔ سدا خوش رہو بیٹے، اللہ تمہیں خوشیاں دکھائے، ہر دکھ تکلیف سے تمہیں محفوظ رکھے۔ اس نابینا نے اسے دعا دی تو اس کا دل بھر آیا۔ پھر آگے بڑھا تو ایک صاحب کی آواز آئی، اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہو گیا امیروں کے دکھاوے شروع، ہم غریبوں پہ ترس کھا رہے ہو، ہمیں اللہ کافی ہے، تم اپنی واہ واہی کہیں اور جا کر کرواؤ۔ نہیں بابا آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ پر ترس نہیں کھا رہا، بلکہ میں اپنی آخرت سنوار رہا ہوں ان لوگوں کی مدد کر کے۔ اگر آپ میرے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ لے راشن، اور کوئی مدد چاہیے ہو تو مجھے اپنی خدمت میں ضرور یاد کریے گا۔ اللہ کی امان میں۔ چلو ایک دن رکھتے ہیں لڑنے کا، جھگڑنے کا، منانے کا اور اٹھ جانے کا، باقی کے دنوں میں تم چلو وعدہ کرو مجھ سے، نہ روٹھو گے نہ جاؤ گے، نہ چھوڑو گے نہ آزماؤ گے، چلو وعدہ کرو مجھ سے، محبت تم نبھاؤ گے۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم لوگ اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آخر کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ اے لڑکی اپنا منہ بند رکھ، ورنہ ہمیں بہت طریقے آتے ہیں منہ بند کروانے کے، اور تجھے جلد معلوم ہو جائے گا کہ کیوں لایا گیا ہے تجھے یہاں۔ جب تک خاموش بیٹھی رہ۔ مایا کے کانوں میں عجیب لب و لہجہ رکھنے والے ایک آدمی کی آواز گونجی۔ اے اللہ آپ ہی تو ہیں جو ضروری ہیں، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یا اللہ میں جس مصیبت میں ہوں مجھے اس سے نکال دیں۔ میں نہیں جانتی یہ لوگ کون ہیں اور ان کی کیا دشمنی ہے، مجھے بس اللہ پاک میری مدد فرما اور مجھے یہاں سے آزاد کرا دے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگی۔ اگلے ہی لمحے اسے ایک لڑکے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ آنکھوں پہ پٹی ہونے کی وجہ سے وہ شکل تو نہیں دیکھ پائی، لیکن آواز اس نے پہچان لی تھی۔ یہ آواز تو میرے کزن میر حیدر کی ہے، لیکن یہ کیا چاہتا ہے مجھ سے؟ وہ اندر ہی اندر پریشان ہو رہی تھی۔ تب ہی میر حیدر اس سے مخاطب کرتا اور کہتا ہے، مایا امید تو یہی ہے کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہوگا، اور تم اس بات کا بے صبری سے انتظار بھی کر رہی ہوگی کہ آخر میرا مقصد کیا ہے تمہیں یہاں لانے کا۔ تو سنو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم جیسی بحیا لڑکی مجھے بہت پسند ہے۔ صرف میں ہی نہیں، تمہیں جو بھی دیکھے گا تمہارا اسیر ہو جائے گا، تمہاری پاکیزگی مجھے تمہاری طرف کھینچ لائی ہے۔ تو اب ہماری شادی ہوگی۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے کسی پر حکم جاری کر رہا ہو، اور اس کی بات حرف آخر ہے۔ مایا کا دل چاہا کہ اس کی گھٹیا باتیں سننے کے بعد وہ اسے کاٹ کھائے، پر وہ موقع غصہ ہونے کا نہیں تھا بلکہ عقل مندی سے فیصلہ کرنے کا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ہم یہ شادی پھپھو کی دعاؤں کے سائے میں کریں گے۔ اس نے بہت سوچ سمجھ کر میر حیدر کو جواب دیا تھا، لیکن یہ ممکن نہیں ہے مایا، امی تمہیں سخت ناپسند کرتی ہیں اور وہ یہ شادی کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ بس کرو حیدر، پھپھو اگر مجھے غصے میں کچھ کہہ بھی دیتی ہیں تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مجھے ناپسند کرتی ہیں۔ اس نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہی صحیح، لیکن ابھی کافی رات ہوگی، کل صبح ہم چلیں گے۔ اس بار میر حیدر نے بہت کچھ بڑا سوچ رکھا تھا، وہ مایا کی سوچ سے زیادہ چلاک تھا، وہ اس موقع کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دے گا۔ صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی سب سے پہلے مایا نے کہا کہ مجھے گھر لے کر چلو۔ میر حیدر نے اس بات میں سر ہلایا۔ 15 ہی منٹ میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچتے ہی پھپھو نے حکم جاری کیا کہ اپنا سامان یہاں سے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ۔ اتنے میں میر حیدر نے کہا کہ امی میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے حیدر کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ نہ جانے کہاں رات گزار کے آئی ہے، ایسی بد کردار لڑکی سے میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کبھی نہیں ہونے دے سکتی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی تو میری بیٹی بھی کنواری بیٹھی ہے، اس کی زندگی برباد نہیں کر سکتی میں۔ مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے، رابعہ بیگم نے تلملا کر کہا۔ امی میں اسے اپنی عزت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، اس نے جو بھی غلط کام کیے ہیں وہ کر دی، کل رات یہ گھر سے باہر رہی ہے تو میں معاف بھی کرتا ہوں اسے، مجھے بہت ثواب ملے گا امی اگر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں تو۔ میر حیدر نے بڑی چالاکی سے کام لیا۔ مایا اس کی باتیں سننے کے بعد ضبط نہ کر سکی، وہ بول پڑی، میر حیدر اس قدر جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ پھپھو کو بتاؤ تم نے مجھے اٹھوایا تھا اپنے بندوں سے کہہ کر، کیونکہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنی باتوں پہ یقین کروانا چاہا۔ میر حیدر کو اس سے کبھی بھی محبت نہیں تھی، وہ تو صرف اس کی جائیداد کا بھوکا تھا، جس کے بارے میں آج تک پھپھو نے مایا کو خبر تک نہیں ہونے دی تھی۔ واہ لڑکی واہ، نمک حرام نکلی تو، تجھے اس دن کے لیے پالا تھا کہ تو میرے ہی شریف بیٹے پر الزام لگائے، خدا غارت کرے تجھے، اور تو اسی وقت میرے گھر سے نکل جا، اب کبھی اپنی شکل نہ دکھانا مجھے۔
ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے الگ اور خاص ہیں، کسی کی زندگی میں ہماری جگہ کوئی اور کبھی نہیں لے سکتا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ لوگوں کو بہتر سے بہترین متبادل مل جایا کرتے ہیں اور ہم انتظار کرتے رہ جاتے ہیں کہ کب انہیں ہماری کمی محسوس ہوگی، ہماری طلب ہوگی اور واپس آ جائیں گے۔ تم سوچتے ہوگے نازاویار کہ میں یہ سب جو کہتا ہوں سب بکواس ہے، ایسے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں بتاؤں زندگی کبھی مفت میں کسی کو کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سکھایا تو یقین کرو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ دن کے 11 بج رہے تھے جب اس کے پاس اس کی کال آئی اور اس نے کہا کہ میں آپ کے آفس آ رہی ہوں، مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ یس شور بولتے ہوئے اس نے کال کاٹ دی۔ وہ دل میں اندازے لگا رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے گی۔ میں کم اور اس نے اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ وائی ناٹ؟ درمیانی داڑھی، دراز قامت، بکھرے بال، حسن و جمال ایسا کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آواز میں اس قدر مٹھاس کہ کوئی بھی بات کرنے والے کو بے چین کر جائے۔ وہ کوئی فرشتہ صفت انسان تھا جسے دیکھو تو دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی تھی۔ ہاں، وہ سب کا خیال رکھنے والا کبیر سکندر تھا، جو کبھی اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ وہ سوچتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ کیا کہنا چاہتی تھی آپ مجھ سے؟ کیا پھر کوئی نیا دھوکہ دینا چاہتی ہیں یا پھر مجھے توڑنا چاہتی ہیں؟ الجھا بکھرا سا اس نے احساس ندامت بھی دھکیل چکا تھا۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اپنے ہر برے رویے کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ سید کبیر سکندر، میں آپ کی گناہ گار ہوں۔ آپ یقین کریں اللہ نے مجھ سے آپ کا انتقام لے لیا ہے، اور وہ بھی بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کی توہین کی تھی۔ ہاں، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے کبیر سکندر۔ تبھی اس نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ جب ہم کسی بے قصور پر الزام تراشی کرتے ہیں یا اس کی توہین کرتے ہیں تو کیسا لگتا ہے۔ میں بس چاہتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میں نے آپ کو معاف کیا اس اللہ کی رضا کے لیے جو نہایت ہی مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ آپ مزید کچھ کہنا چاہتی ہیں یا بس یہی کہنا تھا؟ اس نے حقوی سے کہا۔ میں بس آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب دینا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میری مجبوری تھی۔ میں نے محبت فرض کو فوقیت دی تھی۔ پھپھو کو یہ نکاح منظور نہیں تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا خلا لو اس لڑکے سے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی لیکن انہوں نے کہا کہ تیرے باپ نے تیری شادی کی ہر ذمہ داری مجھے دے دی ہے، تبھی میرا فیصلہ چلے گا، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ نکاح رہے۔ فوراً خلا لو۔ اور میں پھپھو کے احسان تلے دبی ہوئی تھی، وہ جیسی بھی تھیں، لیکن بابا کی فوتگی کے بعد انہوں نے ہی مجھے پالا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا اپنا رشتہ بچانے کے لیے کیا، کیونکہ بابا ہمیشہ کہتے تھے کہ بیٹا کبھی بھی تم رشتوں کا مان نہیں توڑنا۔ بازار میں سب کچھ مل جاتا ہے لیکن رشتے نہیں ملتے۔ یہ رشتے ہمیں بہت مشکل سے ملتے ہیں۔ رشتہ نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ خود کو دکھوں میں دھکیلنا پڑتا ہے۔ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے وہ روحانسی ہو کر بولی۔ وہ امید کی روشنی لیے اس گھڑی سے سب بتا رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں سکا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ کوئی اپنے رشتہ داروں سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کیا، وہ بھی اپنی پھپھو سے جو اس کی ہر موڑ پر توہین کرتی آئی تھیں۔ یہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ آپ یہی سوچ رہے ہوں گے نا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ مایا نے سوال کیا۔ نہیں، میں حیران ہوں کہ کوئی اتنا صاف دل بھی ہو سکتا ہے کیا؟ جب میں نے آپ سے خلا کی وجہ پوچھی اور آپ نے غیر اخلاقی رویہ اختیار کیا، میں اس دن سے یہ سوچ رہا تھا کہ جب سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہوا تھا تو آپ کی آنکھیں آپ کے الفاظوں کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی تھیں؟ آپ کی آنکھوں میں اضطراب کیوں تھا؟ لیکن ایک سوال کا جواب مجھے ابھی بھی نہیں ملا کہ آپ نے مجھے بد کردار کیوں کہا؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگیں اور شاید میں اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ صحیح کہا نا میں نے کبیر سکندر؟ آپ مجھ سے نفرت کرنے لگے تھے نا؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ آپ کے لیے میری محبت غیر مشروط اور ابدی ہے، اور یہ تعمیر ایسی ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور میں آج بہت خوش ہوں۔ اللہ نے آہیں خوشیاں میری جھولی میں ڈال ہی دیں۔ بس اللہ میری خوشی کو برقرار رکھے، آمین۔ اب نکاح کب کرنا ہے محترمہ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ کہیں گے تب، مایا نے جھپتے ہوئے جواب دیا۔ آپ شرماتی بھی ہیں مس مایا؟ وہ ہنسنے لگتا ہے۔ آپ بہت بولتے ہیں مسٹر کبیر۔ وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ 5 مہینے تپتی دھوپ میں گزارنے کے بعد انہیں آج چھاؤں نصیب ہوئی تھی۔ اس کا ہنسنا محبت ہے۔ میں نے اس کی ہنسی کو سنا تو موسیقی کے سارے سروں کو مات کھاتے دیکھا، اور در حقیقت اس کے ہنسنے سے سرگرم کی تخلیق ممکن ہو گئی۔ چاندنی رات میں روشن ستارے اور شبنم کے چمکتے قطرے، شام کے سائے کی روشنی کا مذاق اڑاتے، درختوں کی ہلکی پھلکی جھاڑیاں جھولتی، موسم گرما کی ہوا میں گانے کی ایک آواز اتنی صاف، اتنی شفاف، اتنی سچی ہے کہ ہر دل فریب ہو جائے۔ انہیں شفاف راتوں میں وہ اپنی شفاف محبت کو سوچتا ہے۔ خواہشات، احساسات، ڈھلتی شام، نشیلے جام، خود کی زندگی، اپنا نام، میں سب کچھ بھول سکتا ہوں سوائے تمہارے۔ آخر اب وقت آ ہی گیا جب میں اور مایا ہم ہو جائیں گے تائی جان۔ وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ بہت خوشی ہوئی بیٹے یہ خبر سن کر۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تمہیں خوشیاں نصیب
کرے گا، آمین۔ تائی جان نے دعا دی۔ جی آمین تائی جان۔ بچپن ہی سے اس کی اپنی تائی جان سے بہت بنتی تھی۔ وہ بھی کبیر سے ویسی ہی محبت کرتی تھی جیسی محبت وہ رابی اور زاویار سے کرتی تھی۔ کبھی بھی انہوں نے اپنے بچوں میں اور کبیر میں فرق نہیں کیا تھا۔ رابی ان کی شادی کے 4 سال بعد پیدا ہوئی تھی، تب بھی کبیر سکندر سے ان کی محبت کسی میں مفاد سے پاک تھی۔ کبیر کی ماں یعنی اپنی دیورانی کے انتقال کے بعد سے کبیر سکندر کو انہوں نے ہی ماں بن کے پالا تھا۔ وہ اس کو اپنا بڑا بیٹا بولتی تھیں۔ کن کن بلندیوں کی تمنا تھی عشق میں، طے ہو سکا نہ ایک بھی زینہ تیرے بغیر۔ تو آشنائے شدت غم ہو تو کچھ کہوں، کتنا بڑا عذاب ہے جینا تیرے بغیر۔ بھروسہ مت کرنا دنیا کے لوگوں پہ، مجھے تباہ کرنے والا بھی میرا بہت عزیز تھا۔ اتنا بڑا دھوکہ دیا تم نے مجھے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم یہ سب کر سکتی ہو۔ مجھے تم پر بہت بھروسہ تھا، جس بھروسے کی تم نے کرچیاں کر دیں۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن کی نظر سے دیکھا ہے۔ ہاں تایا جان یہ ضرور چاہتے تھے کہ ہماری شادی ہو، لیکن میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی بہن مانا ہے۔ مجھے اب تک یقین نہیں آتا کہ تم نے ایسا کیا ہے۔ وہ صدمے سے بھرائی آواز میں دکھ سے بول رہا تھا۔ آپ کو ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا، آپ کا رشتہ مجھ سے بچپن میں ہی طے تھا، تو پھر میں نے کیسا دھوکہ دیا آپ کو؟ میں نے صرف اپنا حق لینا چاہا تھا۔ ہاں میرا طریقہ ضرور غلط تھا، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں کبیر، بے حد محبت کرتی ہوں۔ پلیز مایا سے آپ نکاح نہیں کریں، میں آپ کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی کے عالم میں کہا۔ ناممکن ہے یہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا رابی، کچھ تو شرم کرو۔ تم نے ایک بے قصور یتیم کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو کسی کی لالچ دے کر اس شخص سے اپنا مطلب نکلواؤ۔ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا تھا رابی، تم ایک سید زادی ہو جاؤ۔ اللہ سے معافی طلب کرو، بے شک وہ اللہ ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ وہ اس کی اس حرکت سے بہت دکھی ہوا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے کبیر کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اگر مجھے اللہ کی معافی چاہیے تو پہلے مجھے مایا سے معافی مانگنی ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ کبھی بھی مجھے معاف کرے گی۔ یہی تو تم لوگوں کی پرابلم ہے کہ تم لوگ پہلے سے ہی دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہو، دوسرے کا فیصلہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ تم معافی مانگ کر تو دیکھو، کیا پتہ وہ بڑے دل کا مظاہرہ کر کے تمہیں معاف کر دے۔ اس نے رابی کو سمجھایا۔ آپ صحیح کہتے ہیں، وہ ضرور معاف کرے گی، میں اس سے معافی مانگوں گی۔ میں آپ کی بھی اتنی ہی گنہگار ہوں جتنی مایا کی، مجھے معاف کر دیں۔ میں کب اتنی مطلبی ہوگی مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا، لیکن میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہاں ضرور پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کیا یہ سب کچھ آپ نے مایا کو بتایا کہ میں نے پھپھو کو پیسے دے کر آپ کا اور اس کا رشتہ ختم کروایا؟ کیا کہا؟ مایا یہ سب کچھ جانتی تھی؟ وہ اپنی سرد آنکھوں سے اسے تکتا ٹھنڈے لہجے میں بولا۔ اس نے اس کی بات سن کر اس بات میں سر ہلایا۔ اس وقت اس کے دماغ میں صرف ایک لفظ گھوم رہا تھا، رشتے۔ وہ سچ ہی کہہ رہی تھی کہ رشتوں کا مان بہت قیمتی چیز ہے، اور وہ مان سے ہی معنوں میں اس نے رکھا تھا۔ یہ سب اس کے لیے بہت حیرت زدہ تھا۔ اس بار اس کی نظر میں مایا کے لیے مزید عزت بڑھ گئی تھی۔ تم جاننا چاہو گی مجھے یہ سب کس نے بتایا؟ ہاں ضرور، تو سنو، یہ سب مجھے رابعہ آنٹی نے بتایا، اور میں اس وقت شرم سے پانی پانی ہو گیا تھا۔ میرے وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ تم ایسا کر سکتی ہو۔ یعنی کہ مایا کے پھپھو نے بتایا سب؟ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ جو اپنی سگی بھتیجی کی نہیں ہوئی، تمہیں کیا لگا وہ تمہارا راز رکھتی؟ یہ تمہاری بھول تھی رابی، اس نے اس کو شرم دلانی چاہیے۔ وہ دن زندگی کا ایسا دن تھا جب کبیر سکندر سے آنکھیں ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شرم صاف جھلک رہی تھی۔ صبح 8:30 بجے ہی وہ مایا سے ملنے جاتی ہے اور اس سے معافی طلب کرتی ہے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، مجھے لگ رہا ہے آج میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کچھ بھی جان کے نہیں کیا، بس کبیر کی محبت نے مجھ سے سب کچھ کروا دیا، پر میں تم سے معافی چاہتی ہوں اور اپنی ہر گھٹیا حرکت کے لیے۔ وہ ساتھ ساتھ روئی جا رہی تھی۔ رابی رو نہیں، تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، اور جانتی ہو اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اور تمہیں اللہ نے وقت پہ ہدایت دے دی، کیونکہ ہدایت ہر کسی کو نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ پاک نے کچھ خاص لوگ محسوس کیے ہوتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک جو کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے کرتا ہے۔ اس نے اسے دلاسا دیا۔ تم صحیح کہتی ہو مایا، تھینک یو، تمہاری وجہ سے آج میں پرسکون محسوس کر رہی ہوں۔ میرے دل پہ ایک بوجھ تھا جسے تم نے ہلکا کر دیا۔ تم بہت اچھی ہو مایا۔ وہ بہت اچھا بولتی تھی، اس کے لفظوں میں جیسے کوئی جادو تھا۔ اس کے الفاظ کسی کو بھی اپنا اسیر بنا سکتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ کبیر سکندر اس سے عشق کرتا تھا۔